آئے دن دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن حکومت نے اور ریاست نے کیا کرنا ہے، وہ پالیسی کہاں ہے جس کے بارے میں اتنا ہم سن رہے ہیں؟ آج ذرا اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف میں کنفیوژن برقرار، جماعت کیا چاہتی ہے، اتحادی کیا چاہتے ہیں اور خان صاحب کیا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ بھی کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ ان دونوں معاملات پہ آج ہم ذرا بات کریں گے۔ میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل۔ پہلی ذرا بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات، ایک صورتحال ہماری بگڑتی جا رہی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، ویب سائٹس دیکھیں، اپنا سوشل میڈیا دیکھیں، تو جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی ابھی لکی مروت میں ایک پولیس اسٹیشن پہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ ایک حملہ ہوا، شکر الحمدللہ کہ وہاں پہ کیجولٹیز نہیں ہوئی اور پولیس نے جو ہے وہ دہشت گردوں کو پسپا کیا، لیکن جو فریکوینسی ہے جس سے یہ حملے ہو رہے ہیں وہ کم نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب جب سے جعفر ایکسپریس والا جو سانحہ پیش آیا، اس کے بعد جو ہمیں نظر آیا، ایک دم ایک پرو ایکٹیو ہو گئی تھی گورنمنٹ اور بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ جی اب ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جی اے پی سی بھی بلائیں گے۔ وہ اے پی سی تو نہیں بلائی، لیکن وہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں کمیٹی بلا لی اور وہاں پہ تمام تر جو عسکری لیڈرشپ تھی وہ بھی تھی، بریفنگ دی گئی، تقاریر ہوئیں، سب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور کہا کہ بالکل ہم سب مل کر جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کریں گے، ایکسیپٹ آف کورس پی ٹی آئی، کیونکہ وہ آئے نہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، ان کو آنا چاہیے تھا، ان کو آ کے حصہ ڈالنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ وہ میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ان کی جماعت میں ختم نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال پہلے ذرا واپس آتے ہیں جو ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے۔ تو اب وہ سب کچھ تو ہو گیا اور پھر لگا یوں کہ اب جو ریاست ہے وہ سیریس ہو گئی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیریس نہیں ہوئی ہے، لیکن 2-3-4 دن گزر گئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ خاموشی ہے۔ یعنی نہ کو بیان سننے کو آ رہا ہے، نہ کو گورنمنٹ کی سائٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں، نہ وہ جو ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا تھا اس میٹنگ کے بعد، نہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ترجمان جو ہے وہ آ کے اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ مزید اس کو الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اس طرح لگ رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جو اس دن نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے، اس کے بعد سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اب ہم اپنا کوئی باہر چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی اور کاموں میں لگ گیا، جیسے کہتے ہیں کہ وہ بزنس ایز یوزول۔ تو یہ میری تو کم از کم سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں اتنا بڑا ایشو ہے اور جہاں جس کے اوپر اس وقت ہر طرف بات ہو رہی ہے، نہ صرف چلے بات ہونا تو الگ بات ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو وہ جو مومنٹم بنا تھا اس کو اور اوپر لے کے چلنا چاہیے تھا۔ اب وہ کمیونیکیشن پلان کو بنا، چلیں دو پارٹ ہے نا، ایک تو یہ کہ جی وہ ایکچوئل پالیسی کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے دہشت گردوں کے ساتھ، ان کے خلاف جو ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کرنا ہے وہ بتانا بھی ہے، ایک باقاعدہ اس کے اوپر ایک بیانیہ بنتا ہے، ایک نیریٹو بنتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں، فریم کیسے کر رہے ہیں۔ ایک دم خاموشی۔ اب یا یہ اوور کانفیڈنس ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم جب دل کرے گا شروع کر دیں گے، یا یہ شاید جو صورتحال ہے اس کو ریڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کر دی ہے، دے شوڈ ہیو بین آن بورڈ، لیکن انہوں نے اب اگر وہ اس کا حصہ نہیں بن رہے تو جو پبلک، وہ تو خاموشی سے کوشش کریں گے کہ پبلک اوپینین کے خلاف ہو، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ آئی ایکچولی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، ریئلی، مطلب میں اپنی جینوئنلی میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی اب دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں شروع ہوں گی اس میں ان کو کوئی گند نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کو بھی تو انشور کرنا چاہیے نا کہ وہ اس طریقے سے اس کو فریم کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اب جب وہ نہیں کرتے تو یہ جو ایک ویکیوم سا آیا ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں بلوچستان میں کل کوئٹہ میں جو ہے وہ احتجاج ہوا۔ اب اس کو اب جو مرضی کہیں کہ جی وہ احتجاج کرنے والے یہ بھی کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، جو بھی ہے، پوائنٹ از کہ جب آپ ایک ویکیوم چھوڑیں گے، اور آج کل کے زمانے میں تو ہر طرف کیمراز ہیں، اس کی ویڈیو بنے گی، کلپ سوشل میڈیا پہ چڑھے گی، پھر اس کے اوپر ایک بیانیہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے جگہ چھوڑی تو کسی اور نے اس کو پر کیا، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو میں تو یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں ہیں سارے حکومتی ترجمان، کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس دن طلال چودھری صاحب آئے، پریس کانفرنس کی کر کے چلے گئے، ناٹ انف۔ وہ پریس کانفرنس انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف تو نہیں کی، وہ تو علی امین گنڈا پور کے خلاف کی ہے۔
تو یعنی جو آپ ایک پوری اس دن آپ نے ساری قوم کو یہ بتایا کہ جی آل پولیٹیکل لیڈرشپ از ٹوگیدر, ملٹری بھی لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے, ہم ایک بہت بڑا زبردست قسم کی ایک اینٹی ٹیررزم پالیسی جو ہے وہ لے کے آنے والے ہیں, سارا کچھ کرنے کے بعد پھر خاموشی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اور اس کو میرے خیال میں جلدی جو ہے ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا پڑے گا, بوتھ ان ٹرمز آف فریمنگ دی ایشو اینڈ سیکنڈ ایکچوئل جو بھی پالیسی ہے وہ آئے, شروع ہو, نظر آئے, لوگوں میں کانفیڈنس آئے, لوگوں کو نظر آئے کہ بھائی ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں پر حاوی ہو رہی ہے. تو دیر از نو ٹائم ٹو ویسٹ. ابھی پھر کیونکہ اگلا ہفتہ ہے, پھر عید آ رہی ہے, ویسی سرکار جو ہے وہ ایک دم چھٹیوں پہ چلی جائے گی. تو آئی تھنک ویو لاسٹ لاٹ آف ٹائم, اور اگلا ہفتہ 10 دن اور نکل گئے ایسے, تو وہ جو مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ فارغ ہو جائے گا. پھر اس کو اٹھانا جو ہے وہ اتنا مشکل ہوگا. اور دہشت گرد تو نہیں روک رہے نا, دہشت گرد تو عید کی چھٹیوں پہ نہیں جا رہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس میں میرے خیال میں فوری طور پر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اچھا وہ آج دوسرا پاکستان تحریک انصاف. ایک تو جیسا میں کہہ رہا تھا انہوں نے غلطی کی, ان کو جانا چاہیے تھا, جاتے جو مرضی جا کے بات کرتے, بھائی جاؤ بیٹھو اپنی بات کرو. لیکن الٹیمیٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو گئے نا, انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہا, لیکن یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وین اٹ کمز ٹو ٹیررزم تو سب لوگ جو ہیں وہ ہماری ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ سنہری موقع اس کے پاس آتا ہے, ایک بار آتا ہے, 2 بار آتا ہے, 3 بار آتا ہے, وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. بھائی یو ہیو ٹو بی سین ایز بینگ پارٹ آف دا مین اسٹریم. ہر جگہ آپ نے یہ کہنا کہ نہیں جی کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے, یہ ہر جگہ نہیں چلتا. تو وہ جو ایک ہوتا ہے کہ ریڈنگ دا روم, دے آر ناٹ ریڈنگ دا روم, پہلی بات. دوسرا کر کیا رہے ہیں, چاہ کیا رہے ہیں. یعنی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, انگیج کرنا چاہیے, لیکن خان صاحب کو ٹھنڈا کرنا ہے اور خان صاحب کو کہنا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں, اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا تو ہے وہ بالکل ہی بے لگام ہوا ہے. اور یہ وہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی محنت کر کے اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ معاملات بہتر ہوں, ادھر سے ایک اکاؤنٹ سے کوئی ایسی ٹویٹ آتی ہے کہ وہ ستیہ ناش کر کے چھوڑ دیتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کریں, کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹلی کیونکہ خان صاحب سے بات کر نہیں سکتے تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ جا کے خان صاحب سے بات کریں اور سمجھائیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب چاہیں گے, یہ تو سیدھی بات ہے. اب آپ جو مرضی کر لیں, یہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو مرضی بات کر لیں, آپ آپس میں پرائیویٹلی جتنی مرضی جو ہے وہ اپنی جو فرسٹریشنز ہیں وہ نکال دیں, لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. اور ابھی تک تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کچھ جو اپنی ریٹرک ہے اس کو ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی سوشل میڈیا کو ہی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے ہیں. اور ان کی جماعت کے کچھ لوگوں کا آرگیومنٹ ہے کہ بھائی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا ایک طریقے سے ہتھیار ہے, اگر ہم نے اسی کو بند کر دیا تو پھر ہمارے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے رہ کیا جائے گا. چلو دیٹ مائٹ میک سینس, بٹ دا پوائنٹ از کہ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, بات کرنی ہے یا لڑنا ہے. سیدھی بات ہے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لڑنا ہے یا بات کرنی ہے, ایک وقت میں دونوں نہیں ہو. وہ ٹاک فائٹ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں یہ ایک زبان سے تو بات کریں کہ آپ کی جماعت چاہتی کیا ہے. اب جب تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہوگا تب تک حکومت کے تو مزے, آپ حکومت کے لوگوں سے بات کریں, وہ تو بھنگڑے ڈال رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمارے لیے تو اس سے بہتر کیا ہے. پی ٹی آئی جتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتی ہے, جتنا زیادہ ان سے لڑتی ہے, جتنا اپنی جو ٹون ہے اس کو سخت کرتی ہے, جتنی جو ہے وہ بڑی ہی کرخت قسم کی باتیں کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اتنا گورنمنٹ جو خوش ہوتی ہے. کیونکہ جتنی دیر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ آپس میں لڑے بیٹھے ہیں تو جو گورنمنٹ ہے اس کے مزے ہیں, اس کو خطرہ ہی کوئی نہیں. تو یہ پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس اپروچ سے وہ گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اپنی جو پوزیشن ہے اس کو کسی بھی طرح مستحکم نہیں کر رہے, اور نہ ہی اپنے لیے مزید سپیس کریٹ کر پا رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف, بٹ بیکاز پاکستان تحریک انصاف از اسینشلی مسٹر عمران خان, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے لڑنا ہے یا میں نے بات کرنی ہے. اگر ایک دن لڑنا ہے اور ایک دن بات کرنے والی اپروچ چلتی رہی تو ظاہر بات ہے کہ پھر معاملات اسی طرح کنفیوژن کا شکار رہیں گے, اور دوسری طرف سے جو ہے کوئی لچک نظر نہیں آئے گی, اور سرکار جو ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ بھنگڑے ڈالتی رہے گی کہ ہمارے تو مزے ہیں. تو
تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ ایک طرف سرکار کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں بس وہ کر دیں, یہ نہ کہیں کہ اچھا جی 2 ہفتے بعد دیکھیں گے, ابھی ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. اور دوسرا, پاکستان تحریک انصاف بھی تھوڑا سا اپنے ذہن کو کلیئر کریں. عید آ رہی ہے, تھوڑا سا کچھ سیویاں کھائیں, کچھ ریلیکس ہوں, اور پھر یہ کنفیوژن دور کریں تاکہ عید کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ایک سرٹن اوور آل اس کا کوئی ڈائریکشن ہو, ایویں رینڈملی ہر بندہ اپنی بات نہ کر رہا ہو. I'll see you tomorrow.